اس کے بالکل سامنے رشا ملوک کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ پینٹنگ اس کی بنائی ہوئی تھی۔ یہ وہ تصویر تھی جسے بازور اس کے گھر سے سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اٹھا لایا تھا۔ یہ کمرہ ساحل عمر کے کمرے جیسا تھا، فرق یہ تھا کہ اس سے 4 گنا بڑا تھا۔ وہی طرز تعمیر، پتھر کی دیواریں، گنبد نما چھت جو اطراف سے کھلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کوئی نہ تھی، البتہ دروازے 3 تھے۔ دیوار سے دیوار تک قالین، دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی 7 اونچی کرسیاں، ان کے سامنے ایک بیضوی میز، ایک طرف 2 فٹ اونچا بستر، سرہانے کی طرف سے گول اور آگے سے مستطیل، اس پر آسمانی رنگ کی چادر، گہرے نیلے گاؤں تکیے موجود تھے۔ دروازے پر پردے نہ تھے، لیکن دروازے اتنے چمکیلے تھے، لگتا تھا کہ آج ہی پالش کی گئی ہو۔ آپ تشریف رکھیں، چاہے کرسی پر، چاہے بستر پر، میں چلتی ہوں۔ رشا ملوک آ کر آپ کو قہوہ پلائیں گی، وقت آپ کی نگہبانی کرے۔ یہ کہہ کر وہ جس دروازے سے آئی تھی اسی دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنی بنائی ہوئی تصویر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور تصویر کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ وہ تصویر تھی جس نے ایک فسانے کو جنم دیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جس مثالی لڑکی کے وہ خواب دیکھ رہا ہے وہ واقعی کہیں موجود ہوگی۔ آئیڈیل کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی نہیں ملتا، اگر وہ مل جائے تو پھر آئیڈیل نہیں رہتا، لیکن اس کے خوابوں میں بسنے والی تو حقیقت کا روپ دھار گئی تھی۔ وہ مجسم ہو کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ اس قدر پیاری تھی کہ اس پر دیوان کے دیوان لکھے جا سکتے تھے۔ وہ شاعر نہیں تھا، مصور تھا، اسی لیے اس نے اسے رنگوں میں ڈھال لیا تھا، لیکن یہ رنگ تو کچھ بھی نہ تھے جو رنگ اصل میں تھے۔ اوپر والے نے اسے جو روپ دیا تھا اس کی نقل تو ممکن ہی نہ تھی۔ رشا ملوک کی تصویر کو بڑی محویت سے دیکھ رہا تھا کہ کسی نے بڑی آہستگی اور شائستگی سے کہا، کیا دیکھتے ہیں؟ وہ اس مانوس آواز پر پلٹا تو اس نے رشا ملوک کو اپنی پشت پر پایا۔ پھر وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتی ہوئی بولا، تمہیں دیکھتا ہوں اور کسے دیکھوں گا؟ آئیے ادھر میز پر آ جائیے، آپ کے لیے قہوہ لائی ہوں۔ رشا ملوک نے میز کی طرف اشارہ کیا۔ ساحل عمر خاموشی سے میز کی طرف چل دیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر بولا، رشا ملوک، یہ تصویر تمہارے پاس کیسے آئی؟ میری تصویر تھی، میں نے اپنے بندے سے اسے منگوا لی۔ رشا ملوک نے بڑے فخری انداز میں اور بے نیاز سے کہا۔ منگوا لی یا چروا لی؟ منگوانے اور چرانے میں بڑا فرق ہے۔ ہوگا، وہ شرارت سے ہنسی۔ ہم تو ہیں ہی صدا کے چور، دیکھیں نا، یہ تصویر ہی کیا، ہم نے تو آپ کو بھی منگوا لیا۔ ہمارا مطلب ہے چروا لیا۔ یہ چوری تمہاری عادت ہے یا پیشہ؟ ساحل عمر نے قہوہ پیتے ہوئے کہا، جو آپ سمجھ لیں، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ ہم آپ کی دیوانے ہیں اور محبت آدمی سے بہت کچھ کروا لیتی ہے۔ رشا ملوک نے اپنی آنکھیں جھکا کر کہا۔ اس کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ کھلنے لگی تھی۔ رشا ملوک، یہ تمہارا کمرہ ہے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ ہاں۔ کیا یہ تمہارا گھر ہے؟ ہاں۔ کیا تم اکیلی رہتی ہو؟ تمہارا کوئی نہیں؟ میرا مطلب ہے تمہارے ماں باپ؟ ماں ہے، والد ہے۔ والد کا نام سمار ملوک ہے، وہ اس بستی کے رمز شناس ہیں۔ آپ انہیں سردار سمجھ لیں۔ وہ سچے خواب دیکھتے ہیں، ان خوابوں کی بنیاد پر وہ پیشگوئی کرتے ہیں۔ وہ آج تک سینکڑوں پیش گوئیاں کر چکے ہیں جو سب کی سچ ثابت ہوئی ہیں۔ رشا ملوک نے بتایا۔ کیا ان سے میری ملاقات نہیں ہو سکتی؟ ہاں، کیوں نہیں، یہاں آپ کو بلوایا ہی اسی لیے گیا ہے۔ رشا ملوک نے انکشاف کیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ رشا ملوک دروازے کی آواز سن کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ لیجیے، وہ آ گئے۔ اس کمرے میں 3 دروازے تھے اور تینوں برابر برابر تھے۔ رشا ملوک تیزی سے چلتی ہوئی درمیان کے دروازے کے پاس پہنچی، پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی جو شخص مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا، اسے دیکھ کر ساحل عمر کو رشا ملوک کی بنائی ہوئی تصویر یاد آ گئی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کا پرکشش مرد تھا، سر پر آسمانی رنگ کا صافہ، بند گلے کا کوٹ، کوٹ کے کالر پر 2 ہیرے جڑے ہوئے، گلے میں ایک کالی ڈوری میں بندھی انگوٹھی۔ یہ چاندی کی انگوٹھی تھی جس میں سبز رنگ کا گول پتھر لگا ہوا تھا۔ کوٹ اور پینٹ کا رنگ گرے تھا۔ ساحل عمر کی سمجھ میں اب آیا کہ رشا ملوک نے اس کی تصویر کو کس کا لباس پہنا دیا تھا۔ اس شخص کے ہاتھوں میں ننگی تلوار تھی۔ یہ تلوار اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی۔ اس تلوار کا رخ چھت کی طرف تھا۔ کمرے کے اندر آ کر سمار ملوک نے تلوار ایک ہاتھ میں لے لی اور اس کا رخ زمین کی طرف کر لیا۔ پھر وہ وہیں ٹھہر گیا۔
رشا ملوک تیزی سے آگے بڑھی، وہ گھٹنوں کے بل جھکی اور اس نے اپنے باپ کا خالی ہاتھ بڑے احترام سے چوما اور پھر کھڑی ہو گئی۔ ساحل عمر سمار مالوک کو اندر آتے دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب ساحل عمر اس کے نزدیک پہنچ گیا تو اس نے تلوار والا ہاتھ بڑی مستعدی سے آگے بڑھا دیا۔ تلوار کا رخ چھت کی طرف تھا۔ ساحل عمر کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ کیا وہ ہاتھ بڑھا کر تلوار لے لے؟ ساحل عمر کو تذبذب میں دیکھ کر رشا ملوک نے کہا، احترام دیجیے۔ ساحل عمر کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ وہ احترام کس طرح دے۔ اتنے میں رشا ملوک پھر بولی، ویسا احترام جیسا میں نے دیا۔ اچھا، ساحل عمر نے کہا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے سمار ملوک کا ہاتھ چوما تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ کون سا ہاتھ چومے، وہ ہاتھ جس میں تلوار ہے یا وہ ہاتھ جو خالی ہے۔ سمار ملوک نے اسے دیکھ کر تلوار والا ہاتھ بڑھایا تھا، لہٰذا اس نے سوچا کہ اسی ہاتھ کو بوسہ دینا ہے۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو رشا ملوک اشارہ کر دے گی۔ ساحل عمر نے جھک کر تلوار والے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے چھوا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ کو چومتی ساحل عمر نے دیکھا کہ سمار ملوک نے تلوار کا رخ فرش کی طرف کر لیا ہے۔ پھر وہ تلوار نیچے کیے کرسیوں کی طرف بڑھا اور پہلی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تلوار اس کے میز پر رکھ دی۔ رشا ملوک اور ساحل عمر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سمار ملوک نے بڑے بغور ساحل عمر کی طرف دیکھا۔ سمار ملوک کی آنکھوں میں ہیرے کی سی چمک تھی، اس سے آنکھیں ملانا مشکل تھا۔ ساحل عمر نے اپنی آنکھیں نیچے کر لیں۔ اپنی آنکھیں اٹھا، مجھے دیکھ، سمار ملوک کی بروب آواز گونجی۔ بابا، کیا آپ کی آنکھوں میں دیکھنا کوئی آسان کام ہے؟ ان آنکھوں میں صدیوں کی روشنی بھری ہے۔ رشا ملوک نے ساحل عمر کی طرفداری کی۔ تجھے خاموش رہنا ہوگا، وہی باروب آواز گونجی۔ پھر وہ ساحل عمر سے مخاطب ہویا، میری آنکھوں میں دیکھ۔ ساحل عمر کے ذہن میں اچانک ایک خیال گھوما۔ اسے فوراً حافظ موسیٰ کا تعویذ یاد آیا جو اس کے گلے میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے اس تعویذ کو اپنی آنکھیں بند کر کے باری باری دونوں آنکھوں پر رکھا، پھر تعویذ ہاتھ سے چھوڑ کر ایک دم آنکھیں کھول دیں اور سمار ملوک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس کی آنکھوں میں اب اتنی سکت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ سمار ملوک کی آنکھوں سے آنکھیں ملا سکتا تھا۔ اسے آنکھیں ملاتے دیکھ کر سمار ملوک کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات۔ سمار ملوک کو خوش ہوتے دیکھ کر رشا ملوک فوراً چکی۔ بابا، آپ کو میرا مور پسند آیا؟ تیرا مور؟ سمار ملوک نے الجھے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ہاں، میرا مور، رشا ملوک نے بڑے یقین سے کہا۔ رشا ملوک، تیری اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ فضا میں جیسے ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صدیوں پرانے قانون کو توڑ رہے ہیں، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ رشا ملوک پریشان ہو کر بولی، میں قانون نہیں توڑ رہا، اس کی پیشانی دیکھ رہا ہوں۔ سمار ملوک نے عجب بات کی، ان کی پیشانی پر کیا لکھا ہے؟ رشا ملوک کو فکر ہوئی۔ جو لکھا ہے وہ میں نے تجھے بتا دیا، تیری شادی نہیں ہو سکتی۔ لیکن بابا صاحب نے نظر لے کر جو پتھر دیا ہے وہ ہم رنگ ہے۔ کیا بابا صاحب کی نظر جھوٹی ہے؟ رشا ملوک کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ اس بری خبر کو سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ جو میں جانتا ہوں وہ بابا صاحب نہیں جانتا۔ میں اس بستی کا رمز شناس ہوں، ستاروں کی چال جانتا ہوں۔ اس لڑکے کے ستارے جو کچھ کہہ رہے ہیں، اس بات نے مجھے چونکا دیا ہے۔ یہ لڑکا اس بستی میں ہمارا نجات دہندہ بن کر آیا ہے۔ 3 دن سے جو میں خواب دیکھ رہا تھا، آج اس کی تعبیر کھل کر سامنے آ گئی۔ نہیں، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ سمار ملوک نے بس ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی۔ بابا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھ پر رحم کھائیں، اپنی اکلوتی اولاد کا مور تباہ نہ کریں۔ تیرا مور تباہ نہ کروں، اپنی بستی تباہ کروا لوں۔ میں اس بستی کا رمز شناس ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اپنی بیٹی کی خاطر میں پوری بستی کو تباہی کے دہانے پر نہیں پہنچا سکتا۔ سمار ملوک نے ٹکا سا جواب دیا، میری شادی سے بستی تباہ ہو جائے گی، آخر کیسے؟ رشا ملوک کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ بابا، آپ یہاں میرے مور سے ملنے آئے تھے، لیکن جب سے آئے ہیں مسلسل پریشان کن پیش گوئیاں کیے جا رہے ہیں۔ بابا، ایسا مت کریں، میں نے 1000 دقتوں کے بعد اپنے مور کو پایا ہے۔ تو نہیں جانتی یہ وقت کا فیصلہ ہے، یہ لڑکا وقت کا انتخاب ہے۔ اس وقت یہاں لایا ہے، یہ یہاں آ گیا ہے تو ہمیں وقت کا احترام کرنا ہوگا۔ میری شادی روک کر رشا ملوک تلخی سے بولی۔ بابا، اس بستی میں آج تک ایسا نہیں ہوا۔ بابا صاحب نے بھی ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ وہ میرے مور کو دیکھ کر بہت خوش ہیں۔ خوش تو میں بھی ہوں، میں کون سا ناخوش ہوں۔
وقت نے اس بستی میں ایک ایسا نوجوان بھیج دیا جس کی پیدائش ایک خاص وقت میں ہوئی ہے۔ ایسا وقت صدیوں میں آتا ہے، ایسے نوجوان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ نوجوان آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ میرا ایک اور خواب سچا ثابت ہو گیا ہے۔ سمار ملوک خوش ہو کر بولا۔ ساحل عمر کافی دیر سے خاموش کھڑا باپ بیٹی کی گفتگو سن رہا تھا۔ گفتگو اسی کے بارے میں ہو رہی تھی، لیکن اس سے کوئی مخاطب نہ تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سمار ملوک کو اچانک کیا ہو گیا۔ اس نے ایسا کیا خواب دیکھ لیا؟ وہ اس کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ شادی سے کیوں انکاری ہے؟ جبکہ بقول رشا ملوک نظر کے پتھر بھی ہم رنگ نکل آئی ہیں۔ تب اس نے سوچا کہ اسے گفتگو میں مداخلت کرنا چاہیے، سمار ملوک سے اپنے بارے میں آگاہی حاصل کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس بستی یا بستی والوں کے کام آ سکتا ہے تو اسے وہ کام انجام دینا چاہیے۔ یہ فیصلہ کر کے اس نے لب کشائی کی۔ بابا آپ اجازت دو تو میں کچھ عرض کروں؟ ہاں لڑکے بولو۔ بابا میرا نام ساحل عمر ہے۔ ساحل عمر کو سمار ملوک کا بار بار لڑکا کہنا اچھا نہ لگا۔ ابھی تک آپ دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے، اور یہ کہ آپ سچے خواب دیکھتے ہیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے میرے بارے میں کیا خواب دیکھا ہے؟ اے ساحل عمر، خواب سے پہلے میں تجھے ایک کہانی سناتا ہوں، پہلے وہ سن۔ تو کھڑا کیوں ہے؟ آ میرے برابر آ کر بیٹھ جا، اور اے رشا ملوک تو ذرا صبر سے کام لے، آ تو بھی میرے پاس آ کر بیٹھ جا، سمار ملوک نے کہا۔ ساحل عمر خاموشی سے سمار ملوک کے برابر پڑی کرسی پر، اور رشا ملوک ساحل عمر کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے حسین چہرے پر فکر کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ جی بابا شروع کیجیے کہانی، ساحل عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ کہانی نہیں، ایک اٹل حقیقت ہے۔ میرا علم مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرے خواب کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، ہزاروں برسوں پہلے کی بات ہے۔ فرعونوں کا زمانہ۔ اپنے وقت کے 100 بڑے ساحروں نے ربط المرتب کی۔ یہ کتاب سحر 2 حصوں میں تیار کی گئی۔ ایک حصے میں منتر تھے تو دوسرے حصے میں ان منتروں کو پڑھنے کی ترکیب تھی۔ یہ دونوں حصے فرعونہ کے پاس نسل در نسل چلے آ رہے تھے۔ شہنشاہ وقت ان دونوں حصوں کو الگ الگ مقامات پر رکھتا تھا کہ اگر کوئی حصہ چوری بھی ہو جائے تو چور کتاب سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ لیکن ستاروں کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ کسی موبت کے پروہت نے، جو اپنے وقت کا بڑا ساحر بھی تھا، اور اس کا تعلق 100 جادوگروں کے سالار سامری کی اولاد میں سے تھا، کسی طرح اس کتاب کا ایک حصہ چرا لیا۔ یہ پہلا حصہ تھا جس میں منتر درج تھے۔ پہلا حصہ چوری ہو جانے پر ربطول کا دوسرا حصہ بے اثر ہو گیا۔ چند سالوں بعد شہنشاہ وقت کا انتقال ہو گیا۔ اس فرعون کی ممی کو حرم میں منتقل کیا گیا تو اس کے ساتھ ربطول کا دوسرا حصہ بھی رکھ دیا گیا۔ وہ ساحر جو فرعون کی موت کا منتظر تھا کہ کب فرعون مرے اور کب وہ کتاب سحر اپنے قبضے میں کرے، فرعون کے حرم میں مدفون ہوتے ہی اس ساحر نے راتوں رات اس کے حرم میں داخل ہو کر کتاب کا دوسرا حصہ بھی اڑا لیا۔ وہ سامری کی اولادوں میں سے تھا جس کا نام رائن تھا۔ فرعونوں کی سرزمین سے فرار ہو گیا۔ ربطول میں درج منتروں کے ذریعے اس نے زبردست قوتیں حاصل کر لیں۔ انہیں شیطانی قوتوں میں سے ایک مانا کی قوت بھی تھی۔ پھر رائن گھومتا گھماتا ہمارے علاقے میں آ گیا۔ اس سے یہ علاقہ بہت پسند آیا اور اس نے یہاں آ کر اپنا مستقل ٹھکانہ بنانے کی منصوبہ بندی کی۔ اس نے کتاب سحر میں درج سب سے مشکل منتر پر عمل کرنے کی ٹھانی۔ اس منتر کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ رائن خود کو زندہ دفن کرے اور ہزاروں سال بعد مقررہ وقت پر جب وہ دوبارہ اپنے مدفن سے باہر آئے تو بے پناہ قوتوں کا مالک ہو۔ مانا کے ساتھ 4 گھوڑے بھی اسی کے قبضے میں آ جائیں اور پھر وہ جب چاہے جہاں چاہے تباہی پھیلا دیں۔ رائن برائی کا علم بردار ہے، پکا شیطان ہے، ایک فتنہ ہے، ایک عفریت ہے۔ اگر وہ زندہ ہو کر اپنے مدفن سے باہر آ گیا تو پھر تباہی مقدر بن جائے گی۔ اس فتنے کے جاگنے سے پہلے اسے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلانا ہے، اور یہ کام اے ساحل عمر صرف تم کر سکتے ہو۔ تم جوشنی ہو، وقت کے دنی ہو، چاند اور سورج تمہارے رہبر ہیں، ذیل کا تم پر سایہ ہے، مشتری تمہارا غلام ہے، عطارد تمہارے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھے۔ تمہاری پیدائش 7 ستاروں کے اجتماع کی شبھ گھڑی میں عمل میں آئی۔ اتنا سنا کر سمار ملوک خاموش ہو گیا۔ تمہارا کوئی جواب نہیں۔
سائل عمر بڑی محویت کے عالم میں اس کی کہانی سن رہا تھا۔ اپنا ذکر سن کر ایک دم چونک اٹھا اور پریشان ہو کر بولا، بابا آپ میرے بارے میں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ آئے سائل عمر، تو وہ شخص ہے جو اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا، پر ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو پریشان مت ہو، جیسا میں کہوں ویسا کرتا جا، تو بھی خوش رہے گا اور ہم بھی خوش رہیں گے۔ اور میری شادی کا کیا ہوگا بابا؟ رشا ملوک بتابی سے پوچھ بیٹھی۔ جب تک رائن کو ہمیشہ کی نیند سلا نہیں دیا جاتا اور کتابی سیر کو جلا نہیں دیا جاتا، تب تک تو اپنے مور کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی۔ تو شادی کے جشن میں شریک نہیں ہو سکتی۔ سن لیا تو نے؟ سمار مالوک نے تنبیہ کی۔ بابا میری شادی تو ہو جائے گی نا میرے مور سے، وہ خوش آمدانہ لہجے میں بولی۔ ہاں ہو جائے گی، سمار مالوک نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ پھر میں انتظار کر لوں گی، بستی کی بھلائی کی خاطر میں انتظار کر لوں گی۔ لیکن بابا میرے مور کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ کریم کیا کہتا ہے؟ ہمیں اچھے وقت کی امید رکھنی چاہیے اور کامیابی کی دعا مانگنی چاہیے۔ بابا میں نے آپ کی کہانی تو سن لی، لیکن اس کہانی میں اس خواب کا ذکر نہیں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ سچا ثابت ہوا اور جو میرے بارے میں تھا۔ اچھا ہاں، میں وہ بتلانے والا تھا کہ بیچ میں رشا ملوک بول پڑی۔ میں 3 دن سے خواب دیکھ رہا ہوں کہ ایک نوجوان سنہرے چست کپڑوں میں، ہاتھ میں تلوار ہے، ایک برف کی قبر پر اپنی تلوار سے وار کرتا ہے۔ تلوار برف میں گھس جاتی ہے، جب وہ تلوار نکالتا ہے تو وہ خون میں نہائی ہوتی ہے، برف پر خون بھی ہوتا ہے۔ پھر یہ تلوار ایک دم صاف ہو جاتی ہے، خون اچانک غائب ہو جاتا ہے، تو وہ نوجوان دوبارہ برف کی قبر پر وار کرتا ہے، پھر تلوار خون آلود ہو جاتی ہے اور چند لمحوں بعد صاف ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ نوجوان بار بار تلوار سے قبر پر وار کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ قبر اچانک 7 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ بس یہ خواب دیکھا میں نے۔ جب پہلی بار میں نے یہ خواب دیکھا تو علم نجوم کا سہارا لیا، ستاروں نے مجھے یہ کہانی سنائی۔ 3 دن تک مسلسل یہ خواب دیکھنے کے بعد آج تمہیں دیکھا تو مجھے فوراً خواب والا نوجوان یاد آ گیا۔ وہ نوجوان تم تھے اور تمہارے ہاتھ میں یہ تلوار بھی میری تھی۔ یہ ایک مقدس تلوار ہے جو نسل در نسل ہم رمز شناسوں میں چلی آ رہی ہے۔ آج میں یہ تلوار تمہارے حوالے کرتا ہوں، اسے قبول کرو۔ یہ کہہ کر سمار مالوک فوراً اٹھ گیا۔ اس نے میز سے تلوار اٹھائی اور اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ کر سائل عمر کے سامنے جھک گیا۔ سائل عمر کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اس تلوار کو قبول کر لے۔ رشا مالوک نے بھی آنکھ کے اشارے سے تلوار قبول کرنے کا سگنل دیا تھا۔ یہ کیسا اعزاز تھا جو آج تک کسی مور کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ رشا مالوک کے چہرے پر ایک دم رونق آ گئی تھی۔ سائل عمر نے اپنا ہاتھ بڑھا کر وہ تلوار سمار مالوک کے ہاتھوں پر سے اٹھا لی۔ شکریہ۔ پھر اس نے تلوار کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ خوبصورت تلوار تھی، اس کے دستے پر ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ ساحل عمر نے دستے میں ہاتھ ڈال کر تلوار کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ہاتھ اٹھا کر چمکتی تلوار کو چوم لیا، اور پھر دل ہی دل میں دعا کی، اے اللہ اس عفریت کو ختم کرنے میں میری مدد فرما۔ دعا کر کے اسے سکون سا آ گیا۔ دعا دراصل ایک مستقل عبادت ہے، تمام مذاہب کی روح دعا ہے، اور عبادت ہمیشہ سکون کا باعث ہوتی ہے۔ اے سائل عمر بس اب تو جا، رشا ملوک تجھے تیرے ٹھکانے تک چھوڑ آئے گی، تو آرام کر۔ سمار ملوک یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا، پھر وہ رشا ملوک سے مخاطب ہو کر بولا، اے رشا ملوک جا، تو اس کے ساتھ جا۔ ٹھیک ہے بابا جاتی ہوں۔ سمار ملوک ساحل عمر کے قریب آیا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ساحل کا کان چھوا اور بولا، اے ساحل عمر ابھی کام شروع ہے، ابھی راستے میں بہت مشکل ہیں، ابھی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ رائن کہاں دفن ہے، ہمیں اس کے برفانی ہرم کا کھوج لگانا ہوگا۔ میں بستی کے کچھ ہنرمندوں کو پکڑتا ہوں، بابا صاحب سے بھی مشورہ کرتا ہوں، مل بیٹھ کر ہی راستہ نکالنا ہوگا۔ اس فتنے کا قبر پھاڑ کر باہر آنے کا صحیح وقت بھی معلوم کرنا ہوگا۔ یہ کام میں ستاروں کے ذریعے کر لوں گا۔ میرا علم بڑا سچا ہے، مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے بابا، آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں، میں اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے جو کر سکتا ہوں اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ مجھے اس عفریت کا خاتمہ کر کے بے پناہ خوشی میسر آئے گی، سائل عمر نے کہا اور رشا ملوک کے ساتھ چل دیا، جو اس کی منتظر تھی۔ وہ دونوں جب سیڑھیاں چڑھ کر مینار سے باہر نکلے تو رشا ملوک بڑے بےتابانہ لہجے میں بولی، یہ کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا، تم پریشان کیوں ہو؟ سائل عمر نے اسے تسلی دی۔ یہ بتاؤ کہ اگلا جشن شادی کب ہے؟ ابھی کتنا وقت ہے؟ صرف 1 ماہ۔
اگلے مہینے جشن شادی ہے۔ میں تو بہت خوش تھی کہ آپ بڑے صحیح وقت پر ہمارے علاقے میں آئے ہیں۔ سارے کام بھی بالکل ٹھیک انداز میں ہو رہے تھے کہ وہ منحوس رائن درمیان میں آ گئے۔ ابھی پورا 1 مہینہ ہے۔ 1 مہینہ بہت ہوتا ہے، تم جشن کی تیاری میں لگ جاؤ۔ اس دوران میں رائن سے نمٹ لوں گا۔ تمہارے بابا کی مقدس تلوار تو میرے ہاتھ لگ ہی گئی، پھر اب ڈرنا کیسا؟ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، آپ کی زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ موت اور زندگی تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اسی طرح لکھی ہے تو پھر مجھے کون بچا سکتا ہے؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں پاگل ہو جاؤں گی، وہ بے قرار ہو کر بولی۔ آپ پاگل نہیں ہو کیا؟ سائل عمر نے ہنس کر کہا۔ رشا مالوک نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کے لیے پاگل ہوں، آپ کی دیوانی ہوں، آپ کے بن رہنا اب محال ہے۔ رشا مالوک مجھ پر بھی کچھ ایسی ہی گزرتی ہے۔ میرے بس میں ہو تو تمہیں اب بھی یہاں سے اڑا کر لے جاؤں، لیکن میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ مجھے تو اپنا احوال بھی معلوم نہیں ہے، بس ادھر ادھر سے اپنے بارے میں سنتا ہوں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، کوئی بہت خاص چیز ہوں، اللہ جانے میں کیا ہوں۔ ہاں تو اس میں کیا شبہ ہے کہ آپ بہت خاص چیز ہیں؟ پھر سب سے بڑی بات، رشا نے جس کو اپنا مور منتخب کر لیا وہ تو کوئی عام چیز ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح کی باتیں کرتے سائل عمر اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ رشا مالوک اسے کمرے میں چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ رشا مالوک ڈھونڈتی ہوئی بالآخر سمار مالوک کے ٹھکانے پر پہنچ گئی۔ سمار مالوک اپنے کتب خانے میں موجود تھا اور اس وقت کتابوں کے ڈھیر میں دبا ہوا تھا۔ رشا مالوک کو دروازے پر دیکھ کر ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ رشا مالوک بہت خاموشی سے کرسی کھینچ کر میز کی ایک طرف بیٹھ گئی اور اپنے باغ کو دیکھنے لگی۔ سمار مالوک کے سامنے بہت سی کتابیں پڑی تھیں۔ وہ مختلف کتابوں کو کھول کھول کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے میز پر 1 فٹ چوڑا اور 1.5 فٹ لمبا ایک شیشہ پڑا تھا۔ اس شیشے پر وہ ایک پر کی قلم سے لال روشنائی سے کچھ ذائچے بنا رہا تھا۔ یہ شیشہ ان اعداد و شمار سے تقریباً بھرتا جا رہا تھا۔ سمار مالوک کتابیں پڑھ پڑھ کر لکیریں کھینچتا جا رہا تھا۔ وہ الجھن کا شکار تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا علم اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ وہ مایوس ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن پھر جانے کیا ہوا، سمار مالوک ایک دم اچھل پڑا۔ اس نے خوشی سے نعرہ لگایا اور رشا مالوک کی طرف دیکھ کر بولا، اے رشا مالوک، تیرا آنا اس وقت بڑا نیک شگون ثابت ہوا۔ بالآخر میں نے معلوم کر لیا کہ رائن کب جاگے گا۔ دیکھا تو نے کہ میرا علم کتنا سچا ہے۔ بابا مبارک ہو۔ رشا مالوک کے چہرے پر خوشی برسنے لگی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا علم بڑا سچ ہے، آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ کیا تاریخ نکلی ہے؟ ابھی پورا 1 ماہ ہے۔ 1 مہینے کے بعد رات کو 12 بجے اس کا مدفن چھٹکنا شروع ہوگا۔ 12:05 پر وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ او بابا، یہ تو بڑی خطرناک تاریخ ہے، رشا مالوک نے فوراً کہا۔ کیوں؟ سمار مالوک نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بابا، آپ کو یاد نہیں کہ شادی کے جشن کی بھی یہی تاریخ ہے؟ بابا، یہ منحوس رائن آخر میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے، میری خوشیوں کا قاتل؟ اے رشا مالوک، ذرا صبر سے کام لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا میں چلتا ہوں، یہ کہہ کر وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ اب کہاں جائیں گے؟ یہ کون سا وقت ہے کہیں جانے کا؟ رشا مالوک نے کہا۔ بابا سائے کی مختاری پر جانا ہے، وہ لوگ میرے منتظر ہوں گے۔ پھر اس نے رشا مالوک کے جواب کا بھی انتظار نہ کیا اور فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ 5 گھوڑوں کی شاندار کٹاری بابا سائے کی مختاری کے سامنے رکی تو انہوں نے آگے بڑھ کر بستی کے رمز شناس سمار مالوک کا استقبال کیا۔ سمار مالوک نے بابا سائے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا، پھر اسی ہاتھ کو چوم لیا اور احترام کے ساتھ بولا، بابا کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں، تم سناؤ، اس وقت کیا مسئلہ درپیش آ گیا؟ ہنرمند آ گئے؟ سمار مالوک نے سوال کیا۔ ہاں، تینوں آ چکے ہیں، اندر بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے بابا، پھر سب کے سامنے بیٹھ کر مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا علم کتنا سچ ہے اور وہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں جانتا ہوں، تمہیں بھی جانتا ہوں اور تمہارے علم کو بھی۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میرے خواب کتنے سچے ہوتے ہیں۔ ہاں، میں تمہارے خوابوں سے بھی واقف ہوں۔ اب آگے کہو۔ بابا، آگے تو سب کے سامنے کہوں گا، سمار ملوک بولا۔ ٹھیک ہے۔ پھر بابا سائے سمار ملوک کو لے کر اپنے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی تینوں ہنرمند احتراماً کھڑے ہو گئے۔ تینوں ہنرمندوں نے سمار مالوک کے صفحے کو باری باری چھوا اور پھر اپنی اپنی نشستیں سنبھالیں۔ اس کے بعد بستی کے 5 بڑوں کا اجلاس شروع ہو گیا۔ یہ ایک اہم اجلاس تھا۔
اس لحاظ سے کہ اس میں بستی کے بہترین دماغ شامل تھے۔ اہم شخصیات کی شرکت نے اس اجلاس کو چار چاند لگا دیے تھے۔ اجلاس کا آغاز کرتے ہوئے سمار معلوم گویا ہوا: بابا صاحب اور اس بستی کے ہنر مندوں، میں نے آپ لوگوں کو آج ایک خاص مسئلے پر بات کرنے کے لیے زحمت دی ہے۔ ہماری یہ بستی اور دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ آج سے ٹھیک 1 ماہ بعد ہماری پرامن بستی میں وہ تباہی مچے گی کہ اس تباہی کو کوئی دیکھنے والا بھی نہ بچے گا۔ اے رم شناس، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ہنرمند بزبران بولا، جو موسموں کا ماہر تھا اور محض آسمان کو دیکھ کر بتا دیا کرتا تھا کہ کتنی دیر بعد بارش شروع ہو جائے گی، برف باری کتنی ہوگی، طوفان اگر آئے گا تو اس کی رفتار کیا ہوگی۔ اے بزبران، میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو جانتا ہے کہ میں کتنے سچے خواب دیکھتا ہوں۔ میں 3 دن سے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن یہ خواب کہانی کا انجام ہے۔ میں پہلے وہ کہانی سناؤں گا جو میرے علم نے مجھے بتائی۔ اس کہانی کے سلسلے میں نے بہت تحقیق کی، بڑی پرانی تحریریں چھان ماری، پھر جو کہانی ابھر کر سامنے آئی وہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر سمار ملوک نے 100 جادوگروں کی تیار کردہ کتاب سحر ربطول کا ذکر کیا۔ رائن نے اس کتاب کو کیسے لے اڑا، اس نے اس کتاب میں درج منتروں سے کس طرح مانا کی قوت حاصل کی، پھر اس کتاب میں درج آخری قوت یعنی 4 گھوڑے حاصل کرنے کے لیے خود کو کس طرح دفن کر لیا۔ ایک وقت مقرر پر جب وہ اپنے مدفن سے باہر آئے گا تو کتنا طاقتور ہوگا۔ سمار ملوک سنا رہا تھا اور وہ چاروں حیرت زدہ منہ پھاڑے سن رہے تھے۔ جب اس نے پوری کہانی سنائی اور ساتھ میں اپنا خواب بھی سنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس افریت کو ختم کرنے والا بھی ہماری بستی میں آ پہنچا ہے، تو ان کے چہرے پرسکون ہو گئے۔ اے رم شناس، اب یہ بات کہاں اٹکی ہے؟ دوسرے ہنرمند بکروزان نے سوال کیا۔ وہ تعمیرات کا ماہر تھا۔ پہاڑ، ندی نالے اس کے سامنے کوئی چیز نہ تھے۔ وہ پہاڑوں کے سینے چیر کر ان میں چھپے خزانے باہر نکال لیا کرتا تھا، دریاؤں کے رخ پھیر دیتا تھا۔ رائن کا مدفن معلوم کرنا ہے، سمار ملوک نے اصل مسئلہ پیش کیا۔ اے رمز شناس، یہ کام تم آپ ہی بہتر طریقے سے پر کر سکتے ہیں، پھر بابا صاحب سے اس معاملے میں مدد لی جا سکتی ہے۔ بزبران بولا، اے بزبران، میرے علم نے یہاں تک رہنمائی کر دی ہے کہ رائن ہمارے علاقے میں ہی کہیں دفن ہے، اس سے آگے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے مدفن کی نشانی دہی کے لیے کوئی اور آگے بڑھے۔ اے رمز شناس، میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی۔ رائن اپنے مدفن سے باہر نکلے گا تو وہ ہمارے لیے تباہ کن کیوں کر ثابت ہوگا؟ یہ 4 گھوڑے کیا چیز ہے؟ اس مرتبہ تیسرا ہنرمند سناتن بولا۔ یہ چرند پرند کا شناسہ تھا۔ پرندوں کا تو خیر کوئی مسئلہ نہ تھا، درندے بھی اس کے سامنے کسی پالتو کتے کی طرح دم ملاتے تھے۔ اے سناتن، تو نے اچھا سوال کیا، یہ سوال تو ہی کر سکتا تھا۔ سمار ملوک نے ہنستے ہوئے کہا، یہ 4 گھوڑے تباہی کی علامت ہیں۔ تو یوں سمجھ کہ جس کے قبضے میں 4 گھوڑے آ جائیں اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک گھوڑا طوفان باد براں لا سکتا ہے، ایک گھوڑا زلزلے لانے کی طاقت رکھتا ہے، ایک گھوڑا قحط پیدا کر سکتا ہے، ایک گھوڑا عیاشی اور فحاشی بستیوں میں کسی وبا کی طرح پھیلا سکتا ہے۔ اب تو خیال کر کے مانا کی قوت کے ساتھ، جب یہ 4 گھوڑے کسی کے تابع ہو جائیں تو پھر وہ اس دنیا میں، اس بستی میں کس طرح کی تباہی نہیں پھیلا سکتا۔ ایسے افراد کا جاگنے سے پہلے ہی خاتمہ کر دینا بہتر ہے۔ اس فتنے کو اٹھنے سے پہلے ہی ملیے مٹ کر دینا چاہیے۔ اے رمز شناس، یہ تو بہت مشکل مرحلہ آن پھنسا۔ اس فتنوں کو اٹھنے میں 30 روز باقی ہیں۔ ان 30 دنوں میں ہمیں اس کے ٹھکانے کا پتہ لگانا ہے۔ اس مرتبہ بابا صاحب گویا ہوئے، یہاں اس وقت سب کے سب دانائی والے جمع ہیں۔ میں خود بھی کوشش کرتا ہوں، آپ لوگ بھی کوشش کرو، کل پھر میری مختاری پر جمع ہو اور اپنی اپنی کوششوں کا احوال سناؤ۔ میں تہکال کو طلب کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ رائن کے مدفن کی نشاندہی کر دیں۔ اجلاس اگلے دن تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور بستی کے یہ 5 عقل والے اپنے اپنے طور پر رائن کی کھوج میں لگ گئے۔ اگلے دن یہ اجلاس نہیں ہو سکا، اس لیے کہ اجلاس میں بتانے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ایک دن میں بھلا رائن کے مدفن کی کھوج کس طرح ممکن تھی؟ 5 دانا اپنی اپنی بساط کے مطابق کوششوں میں مصروف تھے۔ پھر یہ طے ہوا کہ ان 5 میں سے جو بھی پہلے رائن کے مدفن کا نشان پا لے وہ بابا صاحب کی مختاری کا رخ کرے۔
پھر یہ بابا صاحب کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ کس طرح سب کو اکٹھا کرتے ہیں۔ دوسرے دن پانچوں دناؤں نے اپنے اپنے طور پر کھوج کا آغاز کر دیا۔ بابا صاحب نے تہکال کو طلب کر لیا۔ انہوں نے تہکال کو اس کی زبان میں رائن کے کھوج کے بارے میں ہدایت دی، اسے سمجھایا کس نے کہاں کہاں جانا ہے۔ تہکال سر جھکائے مگر آنکھیں اٹھائے پچھلی دو ٹانگوں پر بیٹھا بابا صاحب کی باتیں بغور سن رہا تھا۔ جب انہوں نے اندازہ کر لیا کہ تہکال کی سمجھ میں کچھ نہ کچھ بات آ گئی ہے تو پھر انہوں نے بازغر کو اشارہ کیا۔ بازغر کمرے سے باہر گیا اور پھر جب وہ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں لکڑی کا ایک چھوٹا سا تختہ تھا۔ اس نے یہ تختہ بابا صاحب کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس تختے پر برف کا ایک چھوٹا سا پہاڑ کھڑا تھا۔ یہ شفاف برف تھی لیکن سیمنٹ کی طرح سخت تھی۔ اس برف کے پہاڑ میں کافی نیچے ایک لکڑی کا گڈھا دبا ہوا تھا۔ یہ گڈھا انسانی شکل سے مشابہ تھا۔ بابا صاحب نے اس پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تہکال کو سمجھایا۔ پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ اس برف سے گڈھے کو نکال لے۔ تہکال کے لیے کوئی ٹھوس چیز ٹھوس نہ تھی۔ جس طرح وہ میدانوں میں دوڑ سکتا تھا ویسے ہی ٹھوس پہاڑوں میں بلا تکلف چھلانگیں مار سکتا تھا۔ بابا صاحب کے اس مظاہرے سے وہ اتنا سمجھ گیا کہ کہیں پہاڑوں میں کوئی شخص دفن ہے، اس کا کھوج لگانا ہے۔ تہکال فوراً اٹھا اور بابا صاحب کے قدموں میں کسی بلی کی طرح لوٹنے لگا۔ بابا صاحب نے اس کے سر اور کمر پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے بابا صاحب کا ہاتھ چاٹا اور پھر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے آتش دان کی طرف چھلانگ لگائی۔ اس کے بعد پتہ نہ چلا کہ وہ کدھر گیا۔ بابا صاحب کو امید تھی کہ تہکال 2-3 گھنٹے میں پورا علاقہ چھان مارے گا اور کوئی نہ کوئی خبر لے کر لوٹے گا، لیکن اس وقت تہکال کو گئے ہوئے 4 گھنٹے سے زائد ہو چکے تھے۔ بابا صاحب اپنے کمرے میں بہت بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے گہرے بادل چھائے تھے۔ پھر وہ ٹہلتے ٹہلتے ایک دم رک گئے۔ کوئی چیز ان کے قدموں میں اچانک آ گری تھی۔ اگر وہ ایک قدم بھی آگے بڑھاتے تو ان کا پیر اس چیز پر پڑ جاتا۔ اس چیز کو دیکھ کر بابا صاحب کی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔